السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں ایک اللہ والے دو روزہ دار یتیم بہنیں اور ظالم باپ نے ظلم کی انتہا کر دی جب تو آسمان سے برس گئی بارش۔ سنتے ہیں آج ایک اور سبق آموز واقعہ۔ تو آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دو بہنیں بڑے پیار سے زندگی گزار رہی تھی، ان کا کوئی نہ تھا تو ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت دنیا سے چلی گئی تھی، تم دونوں جڑواں بہنیں ہو، میں تمہاری ماں کی دائی ماں ہوں۔ وہ بیچاری بہت تکلیف میں تھی، درد سہ نہ سکی اور چل بسی۔ اور لڑکیوں نے بچپن میں تو کچھ نہیں پوچھا کیونکہ انہیں اتنی عقل نہیں تھی، لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو ان میں سے ایک جو بڑی لگتی تھی اور سمجھدار بھی تھی، اس نے کہا دائی اماں، ہماری ماں تو ہمیں پیدا کرتے وقت مر گئی، لیکن ہمارا باپ کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے یا پھر وہ بھی مر چکا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت چپ ہو گئی اور کہا وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گی۔ وہ عورت بہت ہی نمازی پرہیزگار تھی، لڑکیاں اس کی پرورش میں زندگی گزار رہی تھی، اس لیے جب وہ نماز پڑھتی تو وہ بھی وضو کر کے آ جاتی اور اس کے ساتھ سجدہ کیا کرتی اور نماز پڑھتی۔ رمضان کریم کا مہینہ شروع ہوا تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا تم لوگ بڑی ہو گئی ہو، تم پر روزہ فرض ہو چکا ہے تو تم بھی میرے ساتھ روزہ رکھا کرو۔ وہ کہنے لگی روزہ کیا ہوتا ہے؟ دائی ماں نے انہیں بتایا کہ روزہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی برائیوں کو بھی مارنا ہوتا ہے، ان کاموں سے خود کو دور رکھنا ہوتا ہے جو رب کو پسند نہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ بچیاں بہت نیک تھی، اس لیے دائی ماں کی ساری باتوں کو سمجھتی تھی اور مانتی بھی تھی۔ روزہ رکھ کر ان کو بہت سکون ملا تھا۔ وہ عورت قرآن پاک پڑھتی تھی تو وہ بھی ساتھ ہی قرآن پاک پڑھا کرتی، اس طرح ان کی ایک اچھے ماحول میں تربیت بھی ہو رہی تھی اور وہ لوگ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ ایک بہن چونکہ صابر تھی اس لیے وہ چپ چاپ اپنی زندگی کو یوں ہی بتا رہی تھی، پر دوسری بہن کبھی کبھار اپنی ماں کو یاد کرتی اور پھر اس بڑھیا سے پوچھتی کہ ماں تو لوٹ کر نہیں آ سکتی، آپ نے ہی بتایا ہے، پر باپ کے بارے میں تو بتا دیں، وہ کہاں ہے؟ وہ ضعیفہ کہتی بیٹا ابھی تو اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ تمہیں میں سچائی بتاؤں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ صحیح وقت لائے کہ جب تم کو سچ جان کر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ رمضان کے 15 روزے گزر چکے تھے، وہ بچیاں بہت اچھے طریقے سے روزے رکھ رہی تھی اور اپنی بڑھیا دائی کے ساتھ خوب عبادت کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، یہ سحری کا وقت تھا۔ ضعیفہ نے کہا اس وقت ہمارے گھر پر کون آ گیا؟ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف گئی، پھر اس کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی، اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ ایک بہن آئی، پوچھا کیا ہوا، آپ کس سے لڑ رہی ہیں؟ جب دیکھا تو دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو ان بچوں سے کہنے لگا تم لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی، تو کیا کہتی؟ اس شخص نے پیار سے بتاتے ہوئے کہا بیٹیوں میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ضعیفہ کو دیکھ رہی تھی، اب وہ بیٹی جو اپنے باپ کو بہت یاد کرتی تھی رونے لگی۔ اس نے کہا دائی ماں کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ رمضان کے دن تھے اور فجر کی نماز ہونے والی تھی۔ دائی ماں جھوٹ کیا بولتی؟ کہنے لگی ہاں یہ تمہارا باپ ہے، سچ کہتا ہے۔ باپ کی اس بات سن کر بچے تھے کہ وہ خوشی سے چہکنے لگے اور اپنے باپ کو گلے لگ گئے۔ کہا آئیے نا، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اتنے سالوں بعد لوٹے ہیں۔ یہ دائی ماں مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، میں تو سوال کر کر کے تھک گئی تھی، مجھے خوشی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ باپ کو بڑے پیار سے وہ گھر لے آئی، کہنے لگے ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہے؟ اس نے جلدی سے کہا ہاں میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے، میں تم لوگوں سے ملنے آیا ہوں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اتنے سالوں سے، اور جب اس گاؤں میں آیا تو پتا چلا کہ یہاں پر 2 بچیاں رہتی ہیں، میں سمجھ گیا تم لوگ میری بیٹیاں ہو، کیونکہ اس دائی کو میں جانتا ہوں۔ دوسری بہن بھی اپنے باپ کو دیکھ کر دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے دائی ماں کے ساتھ نماز پڑھی، وہ باپ بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ ایک بہن نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بیٹا میں ایک مزدور ہوں اور روزی کمانے کے لیے دوسرے شہر گیا تھا اور وہاں میں پھنس گیا، بہت بڑا طوفان آ گیا تھا، اس طوفان سے میں نکل نہیں پایا، مجھے بہت چوٹیں آئی تھی، اس لیے میں کئی سال تک تو بے ہوش ہی رہا۔ جب ہوش میں آیا تو اپنا یہ گاؤں یاد آیا اور میں یہاں چلا آیا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ لڑکیاں رونے لگی اور کہا ہماری ماں تو اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیں جنم دیتے ہی وہ چھوڑ کر چلی گئی، ہماری دائی ماں نے ہمیں ماں بن کر پالا ہے،
ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم یتیم ہیں، لوگ تو ہمیں یتیم ہی کہا کرتے تھے، لیکن دائی ماں کہتی کہ تم لوگ یتیم نہیں ہو۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ آپ میرے بابا لوٹ کر آ جائیں گے۔ چھوٹی بچی تو بہت جھوم رہی تھی اور دیکھ رہی ہے۔ ضعیفہ ان کے باپ کے آنے سے خوش نہیں ہوئی اور ان کی تو جیسے عید سے پہلے ہی عید ہو گئی تھی۔ وہ بہن جو باتونی تھی وہ اپنے باپ کے نہ ہونے پر بہت دکھی تھی۔ اب آپ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ جب قرآن پاک پڑھنے کا وقت آیا تو دائی اماں نے کہا آؤ بیٹی ہمارے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھو۔ لڑکی قرآن پاک پڑھنے جانے لگی۔ باپ نے کہا ارے بھائی ابھی چھوڑ دو۔ بچی باپ کی محبت میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ باپ آ گیا تھا، اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بہن اور دائی ماں نے اسے کہتی رہی کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تم بھی آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانی اور اپنے باپ سے باتیں کرنے لگی۔ دائی ماں کو بہت بے چینی ہو رہی تھی، کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا سب کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اس عورت کے رویے نے ان لڑکیوں کے باپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ یہ بات دوسری بیٹی کو بہت بری لگ رہی تھی۔ ایک دن اس نے کہا دائی ماں ایک تو ہمارا باپ نصیب سے ہمارے پاس لوٹ کر آیا ہے، یہ تو ہماری قسمت مہربان تھی، ورنہ سب تو ہمیں یتیم کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اب جبکہ گھر میں رونق لگ گئی ہے اور آپ ہے کہ ان کو عزت ہی نہیں دے رہی ہے۔ وہ کیا کہتی کہ وہ سچ نہیں جو وہ دیکھ رہی ہے۔ دائی ماں بوڑھی عورت تھی تو اس لیے گاؤں والے اس کی مدد کیا کرتے تھے اور رمضان میں جو بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا سب ان کے گھر میں بھیج دیا کرتے۔ اس طرح ان کی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کے کھانے کا خیال رکھتے۔ اس دن بھی گاؤں والوں نے ان کے لیے افطار بھیجی۔ جب افطار کا ٹائم ہوا بیٹی نے باپ کو کہا ہمارے ساتھ آ کر روزہ کھول لو، آپ کا بھی تو روزہ ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ پر جب وہ بیٹھنے لگا دائی ماں نے کہا تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، تم کہیں اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس بہن کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا آپ نے تو حد ہی کر دی ہے، تمہیں میرے باپ کا آنا بہت برا لگا ہے۔ وہ بدتمیزی کرنے لگی میں تمہارے ساتھ روزہ نہیں کھولوں گی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ الگ ہو کر بیٹھ گئی اور روزہ کھولنے لگی۔ باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ روزہ کھولنے کے بعد دائی ماں نے دوسری بہن کے ساتھ نماز پڑھی، پر وہ بہن ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ وہ غصے میں الگ بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ باپ گھر سے نکل گیا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی۔ آدھی رات کو وہ گھر واپس آیا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، آتے ہی سو گیا۔ وہ بیٹے بھی اپنے کاموں میں لگی گئی۔ اس نے سحری بھی دائی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ نہیں کی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ اپنے باپ کی طرف جھکتی چلی جا رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو تو کھو چکی تھی، لیکن باپ کی شفقت سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ باپ رات میں گھر سے نکل جاتا اور سحری کے بعد گھر لوٹتا تھا۔ وہ تو یوں ہی سمجھ رہا تھی کہ اس کا باپ باہر مسجد میں سحری کر کے آتا ہے۔ دائی ماں کے خراب سلوک کی وجہ سے وہ لڑکی دائی ماں سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ یہ نفرت اس کے لیے نقصان دہ تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ضعیفہ سحری کے بعد گھر سے نکل گئی۔ اس نے بڑی بہن سے پوچھا یہ دائی ماں کہاں چلی گئی؟ وہ بولی کسی کام سے گئی ہوگی۔ اسے دائی ماں کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بہت ہی اچھی تھی، سب سے بہت اخلاق اور پیار سے بات کرتی تھی، پھر اس کے باپ کے ساتھ اس طرح رویہ کیوں تھا؟ دال میں کچھ کالا تو تھا۔ سارا دن گزر گیا، دائی ماں لوٹ کر نہیں آئی، لیکن گاؤں والے چونکہ اس گھر میں کھانا بھجواتے تھے، باپ نے جب دیکھا کہ وہ ضعیفہ گھر پر نہیں ہے تو اس نے اپنی اس بیٹی سے کہا تم میری ایک بات مانو گی؟ وہ بولی جی بابا۔ وہ کہنے لگا کل تم روزہ نہیں رکھنا۔ وہ بولنے لگی کیوں روزہ نہیں رکھنا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، تم سے تمہارا باپ کہہ رہا ہے، باپ کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ بات اپنی بہن اور دائمہ کو نہیں بتانا، میں اس کے بدلے تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ یہ رمضان کے آخری 10 دن ہے نا، ان میں تم کوئی روزہ نہیں رکھنا اور نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم وہ پاؤ گے جو کبھی تمہیں نہیں ملا۔ وہ لڑکی اپنی باپ کی باتوں میں آ گئی۔ سحری سے پہلے دائمہ گھر آ چکی تھی، لیکن بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ سمجھدار بہن بولی کیا ہوا دائمہ، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ بولی کچھ نہیں، لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ بعد میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مل کر سحری کی۔ وہ لڑکی بیٹھ تو گئی تھی لیکن اس نے نیت نہیں کی روزہ رکھنے کی۔ اس طرح 3-4 دن گزر گئے، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ سمجھ رہی تھی یہ بات کسی کو نہیں پتا چلے گی، وہ تو بس لالچ میں ایسا کر رہی تھی۔ اور پھر باپ نے جو کہا تھا، ایک دن جب فجر کی نماز پڑھ لی گئی، دائی ماں نے کہا بیٹی مجھے کسی جگہ کام سے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ بولی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ بہت بری ہیں، روزہ رکھ کر آپ کسی کا دل توڑ دیتی ہیں۔
آپ نے کہا کس کا دل توڑا ہے میں نے؟ اس نے کہا آپ نے میرے باپ کا دل توڑا ہے۔ بیٹیاں حقیقت نہیں جانتی تھی، وہ انہیں کیا بتاتی۔ ضعیفہ بولی بیٹی ناراض مت ہو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، بس تمہارا باپ تمہاری ماں کو اس وقت چھوڑ گیا جب وہ ماں بننے والی تھی، اکیلی تھی، اس لیے اس سے غصہ ہوں۔ تو اس نے کہا تو روزے میں تو غصہ نہیں کرنا چاہیے نا، پھر کیا فائدہ روزے کا؟ عورت بولی اچھا میرے ساتھ کہیں چلو گی؟ وہ کہنے لگی نہیں، بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، بس تم آج میرے ساتھ چلو۔ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی جب بہن نے کہا ارے چلی جاؤ نا، اتنے پیار سے ہمیں پالا ہے ماں بن کر، تو ماں کے حکم کو نہیں ٹالتے۔ یہ سن کر وہ دائیں ماں کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا باپ اس وقت سو رہا تھا اس لیے روک نہیں سکا، اسے لے کر وہ گاؤں سے باہر گئی۔ بہت لمبا سفر تھا، دھوپ بھی تیز تھی، چلتے چلتے اس کی سانس پھولنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا مجھے پانی پینا ہے۔ دائیں ماں نے پوچھا تم نے روزہ نہیں رکھا؟ اس نے جھوٹ بولا، ہاں میں تو بھول گئی، میرا تو روزہ ہے۔ دائیں ماں نے کچھ نہیں کہا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ لوگ ایک غار کے پاس پہنچے۔ وہ غار سب سے الگ تھلگ تھا اور وہاں کسی انسان کا وجود ہونا بھی بہت ہی زیادہ حیرانگی کی بات تھی، اور دائمہ بڑی آسانی سے اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی، دیکھا تو ایک بڑے بزرگ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دائیں ماں سے کہا اگر آپ اس وقت ملنے آئی ہیں تو بڑی پریشانی والی بات ہوگی۔ دائیں ماں نے کہا اس بچی سے ملیے، اس کی بہن کو میں نے ہی بچپن میں ہی پالا ہے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، اچھا یہ دم کیا ہوا پانی اسے پلا دو۔ لیکن اس کا تو روزہ ہے۔ ہاں میرا روزہ ہے، پانی نہیں پی سکتی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، تمہارا روزہ نہیں ہے، پانی پی لو۔ اللہ والی کی آنکھوں میں سرخی آ گئی تو وہ ڈر کر پانی پینے لگی۔ اللہ والے نے کہا کس کے کہنے پر روزہ نہیں رکھا ہے؟ بچی تو پہلے کچھ نہیں بول رہی تھی، پھر بول پڑی، میرے باپ کے کہنے پر میں نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ بہت دنوں سے روزہ نہیں رکھ رہی ہوں۔ وجہ بتا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا تھا باپ ہوں تمہارا، میرا حکم مانو۔ انہوں نے انعام دینے کے لیے کہا تھا۔ پہلی بار میرا باپ کچھ دے رہا تھا تو میں مان گئی، اور یہ تو ہماری دائیں ماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ والدین کا حکم ماننا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ ہاں جب والدین مسلمان ہو تب ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ دینی کام سے تمہیں ایک اللہ سے ہٹائے تو نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارا ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تم بچی ہو، تمہیں ابھی یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اب خیال رکھنا بنا کسی وجہ کے روزہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد اللہ والے نے اس عورت سے کچھ اشاروں میں بات کی جو اس لڑکی کو سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر وہ دونوں اللہ والے کے پاس بیٹھے رہے۔ اللہ والے اس عورت سے چپ چپ کے کچھ کہہ رہے تھے، وہ وہاں سے سر ہلاتی جا رہی تھی۔ جب اللہ والے نے کہا کہ اب جاؤ اپنے گھر کی طرف چل دیے، لڑکی پر اس دم کیا ہوا پانی کا بہت اثر ہوا تھا، وہ ہوش میں آ گئی تھی، اس کا دماغ کھل گیا تھا۔ گھر آ کر دائی ماں نے اسے کہا چلو میرے ساتھ قرآن پاک پڑھو۔ اس کا باپ جاگ چکا تھا، وہ جلدی سے بولا ادھر آؤ میری پیاری بیٹی، میرے ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن اس لڑکی پر اللہ والے کی دعا پڑ چکی تھی تو کہنے لگی تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھوں گی، پہلے میں قرآن مجید پڑھ لوں۔ وہ چونکا کہ کل تک تو میری ہر بات مان رہی تھی، اب اسے کیا ہوا؟ دائی کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکا۔ روزہ افطار ہوا تو وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس نہیں بلکہ اپنی بہن اور ضعیفہ کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولنے لگی۔ باپ کو شک تو پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن اب یقین بھی ہو گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس عورت نے کوئی نہ کوئی چکر تو چلایا ہے، اس کے دماغ کو پلٹ دیا ہے، لیکن وہ ابھی ایسا کچھ کر نہیں سکتا تھا، ورنہ ان دونوں لڑکیوں کے سامنے اس کی پھول کھول جاتی۔ دوسرے دن وہ عورت لڑکیوں سے کہنے لگی بیٹیوں میرے ایک بھائی ہیں، وہ ہمارے مہمان بن کر ہمارے گھر میں رہیں گے، اس لیے ان کے لیے اچھے سے تیاری کرو اور دیکھو ان کو کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی ان کے باپ کا منہ بننے لگا۔ اس نے کہا لیکن میری اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی غیر مرد کیسے آ سکتا ہے؟ ضعیفہ بولی تم پہلے جب یہاں پر نہیں تھے میں اکیلے ان بچیوں کو پال رہی تھی، اب تمہارے اندر کون سی مردانگی جاگ گئی ہے؟ اس نے کہا بڑھیا تو نے بہت منمانی کر لی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، جو میں کہوں گا وہی کریں گی۔ لڑکیوں نے کہا بابا غصہ نہ ہو، آپ دیکھیں نا اتنے سال انہوں نے اتنی محنت کی ہے، ہمیں پالا ہے، صبر کیا ہے، ایک عزت کی زندگی دی ہے، آپ ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ بیٹیوں کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا کام دھام تو کرتی نہیں ہے، اب یہ اس آدمی کو کیسے کھلائے گی؟ میری بیٹیوں کے لیے بھی پتہ نہیں کہاں سے بھیک منگ کر لاتی ہے۔ لیکن اس کا منہ اس وقت بند ہو گیا جب دروازے پر دستک ہوئی اور پڑوس کے لوگوں نے ان کے لیے بہت سا کھانا بھجوایا تھا۔
اور کہا تھا آپ کے گھر میں سنا ہے مہمان آ رہے، اس لیے ہم آپ کے لیے راشن لے کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ تمہارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں؟ ضعیفہ نے کہا کیسے ان کو پتا چلا، جبکہ میں نے تو ان سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسرے دن وہ کھانا بنانے کی تیاری کر رہے تھے جب دروازے پر کسی نے پکارا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس بہن نے دروازہ کھولا تو دیکھا یہ تو وہی اللہ والے تھے۔ وہ بولی آپ تو وہی ہو نا؟ آپ نے منع کیا، چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اندر آ گئے۔ دائی ماں ان کے آنے سے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بھائی جان بڑے دنوں کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں، اب آپ یہاں پر خوب عبادت کریں، اس گھر کو روشن کیجیے۔ اللہ والے اس گھر میں ٹھہر گئے، بس نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر سے باہر جاتے، پھر رات میں وہیں آرام کرتے۔ یہ بات ان لڑکیوں کے باپ کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اس شخص کو میں جانتا نہیں، یہ کیوں یہاں پر آ کر پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی اسی بیٹی کو بلا کر پوچھا کیا تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے سامنے دائی ماں نے کہا تھا نا کہ ان کے بھائی ہیں، بس اسی وجہ سے ہم ان کو اپنا مان رہے ہیں، لیکن یہ بہت اچھے ہیں، ہمیں قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اسلام کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تمہیں بھٹکانے آیا ہے، اس آدمی کو یہاں سے ہٹا دو، یہ تم سے تمہارا سب کچھ چھیننے آیا ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم سے چھینیں گے، ایک ایمان ہے، وہ تو اسے پکا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نہ ہی عبادت کرتے ہیں نہ ہی مسجد کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا کریں۔ وہ بولا میں تمہیں دکھانے کے لیے تھوڑی نہ عبادت کروں گا، اس بوڑھے آدمی کی طرح میں چپ کر نماز پڑھتا ہوں۔ اس بڑی بہن کے دماغ میں بات کھٹک گئی، اس نے کہا ان پر مجھے شک ہو رہا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ضرور اپنی دائی ماں سے پوچھوں گی آخر میرا باپ ہے کون۔ رات میں وہ شخص کہنے لگا میں کسی کام سے جا رہا ہوں، صبح آ جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر بہت گھبراہٹ تھی، وہ چلا گیا تو اس لڑکی کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا دائی ماں آپ مجھے بتائیں آخر میرے باپ کا چکر کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ گل مل کر کیوں نہیں رہ رہا؟ اس سے پہلے کہ دائی ماں کچھ بتاتی اللہ والے نے کہا بیٹی تمہارا باپ دین کو کھو چکا ہے، داؤ پر لگا چکا ہے اپنا سب کچھ۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ پہلے مسلمان تھا لیکن اب نہیں، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس اس کی باتوں میں نہیں آنا، تمہاری بہن نے اس کی باتیں سننی تھی لیکن اللہ کا کرم ہوا تو اسے بچا لیا گیا۔ یاد رکھنا جو بھی تم سے کہے کچھ بھی نہیں سننا، اپنے باپ کے ہونے کی دھمکی دے گا تب بھی نہیں۔ اللہ والے رات بھر ان کو اسلام کی سچی باتیں سکھاتے رہے اور پھر سب نے مل کر روزہ رکھ لیا۔ جب اللہ والے مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو اس وقت ان کا باپ گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور وہ جھول رہا تھا، اپنے بستر پر گر کر سو گیا۔ بیٹیوں کا شک یقین میں بدل گیا، اپنے باپ سے وہ دونوں ڈرنے لگی، لیکن اللہ والے نے کہا دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تم کو وہی کرنا ہے جو اسلام کہتا ہے۔ اور یہ روز ہونے لگا کہ وہ رات میں باہر چلا جاتا اور صبح اسی طرح جھولتا ہوا گھر آتا اور سو جاتا۔ اس طرح 7 دن گزر گئے۔ اب وہ وقت آ گیا جب اللہ والے اور اس کا مقابلہ ہونا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اللہ والے نماز پڑھنے کے بعد اس کے ٹھکانے پر چل پڑے، لیکن آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ دائی ماں، لڑکیاں اور بہت سے لوگ تھے۔ اللہ والے پر بھروسہ کرتے ہوئے سب چل رہے تھے۔ جہاں وہ پہنچے وہ کوئی گھنا بھیانک جنگل تھا۔ چارچ کے اندر روشن تھی، اس آگ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں وہ آدمی تھا جو کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا وہ بوڑھا کیا ان لڑکیوں کو بچائے گا؟ جس طرح ان کی ماں کو مار دیا اس طرح وہ دونوں بھی مریں گی۔ خدا کا نام لینے والیوں کو ان کا خدا کیسے بچائے گا؟ بس آج میرے عمل کی آخری رات ہے اور آج ان دونوں کی موت ہو جائے گی، تیری مرضی پر کسی کو موت نہیں ہو سکتی۔ اللہ والے گرجدار آواز میں بولے۔ ان سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اللہ والے کی طرف خونی نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا تو یہاں پر بھی چلا آیا؟ اچھا ہے، لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ لڑکیوں میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں پیدا کیا ہے، میں جو کہتا ہوں کرو، جو میرا مذہب ہے اس کو تم نے اپنانا ہوگا، چھوڑ دو یہ سب کام، تم کو میں اتنی دولت دوں گا کہ کبھی تم کسی بھی چیز کو نہیں ترسو گی، اتنا پیسہ ہے میرے پاس۔ اللہ والے نے کہا تو ان کو غلط راستے پر ڈال کر پیسے کی لالچ مت دو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اللہ والے کے پاس آ کر چیخا تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ یہ باپ بیٹیوں کا معاملہ ہے، ہاں میں تم لوگوں کے بیچ میں نہیں آتا اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول نہ رہے ہوتے۔ اب ایک مسلمان اور ایک ایسے انسان کی جنگ ہے جس نے مسلمان ہوتے ہوئے ایسا حرام کام کیا ہے کہ وہ اسلام سے بھی دور جا چکا ہے۔ وہی سب آپ تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ چاہتے ہو، ہاں کیونکہ یہ دونوں ہی میرے نام کو آگے بڑھائیں گی، ورنہ موت ان کے انتظار میں ہے۔
میں نے تو ان کی ماں کو بھی کہا تھا کہ وہ وہی کرے جو میں چاہتا ہوں، پر وہ تو ضدی عورت تھی، میری بات نہیں مانتی تھی، تو کیا کر سکتا تھا؟ وہ اس وقت اللہ اللہ کرتی رہتی۔ اس کی تسبیح پڑھنے سے میرے گھر میں کوئی کھانا نہیں آ رہا تھا، نہ ہی رزق آ رہا تھا، بلکہ اور غریبی آ گئی تھی، اس لیے مجھے یہ راستہ چننا پڑا۔ کیا غلط کیا؟ میں نے اتنے سالوں میں اس جگہ کا سب سے امیر آدمی ہوں، لیکن کیا تیرے پاس سکون ہے جو اللہ کو یاد کر کے ملتا ہے؟ مجھے پیسہ چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ ارے لڑکیوں، سمجھو تمہاری ماں بھی اس اللہ کے والے کی بات کیا کرتی، میری بات نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اس کو چھوڑ گیا۔ تم میرا ساتھ دو گی تو پھر اتنی طاقتور ہو جاؤ گی۔ اگر تم اتنی ہی طاقتور ہو تو ہمارے گھر میں چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ تم لوگوں کو پہلے سے پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن جب تم لوگ مجھ سے ٹکرانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہو تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری جان تو آج ہی جانے والی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، جو میری خواہش ہے اس کو مانو، بہت خوشیاں ملیں گی۔ یہ بوڑھا اور یہ ضعیفہ سوائے غریبی کی خوشی نہیں دیں گے، تم لوگ ترستی رہو گی، بھوکی رہو گی، دوسروں کے ان بستی والوں کے ٹکڑوں پر پڑتی رہو گی۔ اب چھوٹی لڑکی نے کہا، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایک اللہ سے جو ہمیں ہٹانے اور ہمارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو۔ زبان بہت چل رہی ہے نا تمہاری ماں سے کہا تھا بیٹا دو مجھے، لیکن نہیں، تم جیسی زبان دراز لڑکیاں پیدا کر دی، میرا بیڑا غرق کیا ہے، تم لوگوں کی موت تو پکی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا اور کہا، ان لڑکیوں کو مار دو اور مجھے جیون دان دے دو۔ بادلوں کے گڑگڑانے کی آواز آئی، بجلی چمکنے لگی۔ وہ مکار ہنس کر اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ والے بھی مسکرائے اور دعا کی، اے اللہ پاک، تو سب سے بڑا قادر ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، یہ زندگی آپ کی دی ہوئی ہے اور موت ہی آپ ہی دیں گے۔ ایک نیک بیوی پر ظلم کرنے والا، دولت کے لیے گناہ کرنے والا اب ان بچیوں کو مارنے پر تلا ہے، تو بچا لے ان کو اے سب سے بڑے بچانے والے۔ مٹا دے اس انسان کی ہستی جو خود کو خدا سمجھتا ہے۔ بادلوں کی آواز دل دہلانے والی تھی، بارش برسنے لگی۔ اللہ والے ان سب کو ایک درخت کے نیچے لے آئے، کیونکہ جو بارش کا پانی تھا وہ ان شیطانوں پر گر کر انہیں جلا رہا تھا۔ عذاب کی بارش ایسی برسی کہ کچھ ہی پل میں سب کچھ مٹی ہو گیا۔ بارش رک چکی تھی، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لڑکیاں اداس تھی۔ وہ جیسا بھی تھا ان کا باپ تھا، پر دین پر تو سب کچھ قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ لڑکیوں نے کہا اللہ والے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری حفاظت، اور دائمہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے بعد بستی والے کہنے لگے، ایسا منظر دیکھ کر تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ اس سے پیارے مہینے میں جبکہ ہمیں اللہ کے اور قریب ہو جانا چاہیے، ایسی موت دیکھ کر تو ہمیں اپنی موت کی فکر ہو رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا، یہی فکر تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو گئے۔